بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية يسألونك يا محمد عن الأهلة جمع هلال لم تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا. یسألونک وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن الاہلتی، ہلال کے بارے میں. اہلہ جمع ہلال، یہ ہلال کی جمع ہے. اہلہ ہلال کی جمع ہے، اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے. ہلال کہتے ہیں اس چاند کو جو شروع میں نظر آتا ہے، پہلی دوسری تیسری رات تک کا جو چاند رہتا ہے، یا پہلی دوسری تیسری تاریخ تک کا جو چاند رہتا ہے وہ چاند ہلال کہلاتا ہے. چونکہ جس وقت چاند نظر آتا ہے اس وقت لوگ یا بچے آواز بلند کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہلال ہے، اور ہلال کا مطلب ہوتا ہے آواز بلند کرنا. تو سوال کیا تھا؟ سوال اہلہ، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہلال کے بارے میں، یعنی اس کی حکمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا حکمت ہے چاند کی، کہ چاند شروعات میں چھوٹا رہتا ہے، پھر دھیرے 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 بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ بدر کامل ہو جاتا ہے، مکمل چاند ہے، پوری اس کی جو ٹکیا ہے، گول دائرہ ہے، وہ پورا بھر جاتا ہے روشنی سے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ 14ویں کے چاند میں ہوتا ہے، بدر کامل جسے کہتے ہیں. پھر یہ بدر کامل جیسے بڑھا تھا دھیرے دھیرے، ویسے ہی دھیرے 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 گھٹتے جاتا ہے یہاں تک کہ باریک کھجور کی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا سبب، اس کی وجہ نہیں پوچھی گئی ہے یہاں پر دراصل سوال ہے اس کی حکمت کے بارے میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. لیما، سوال کو مؤلف نے یہاں واضح کیا، لیما تبدو دقیقہ، کیوں یہ باریک ظاہر ہوتا ہے. ثم تزید، پھر یہ چاند زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ بڑا ہوتا جاتا ہے. حتی تمتلئ نورا، یہاں تک کہ روشنی سے بھر جاتا ہے. چاند باریک سا ہوتا ہے، ہر دن آپ دیکھیں گے ہر دن کا چاند گزشتہ دن سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، ہر رات کا چاند گزشتہ رات کے چاند سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. پھر 14 تاریخ جب مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد میں پھر ہر دن کا چاند گزشتہ رات سے تھوڑا کم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا جاتا ہے. ثم تعود كما بدت، پھر یہ لوٹتا ہے اسی حالت کی طرف جس حالت میں ظاہر ہوا، جس حالت میں ظاہر ہوا. کما بدت، جیسا کہ ظاہر ہوا. کیسے ظاہر ہوا تھا؟ باریک شکل میں ظاہر ہوا تھا، اسی شکل کی طرف واپس دھیرے دھیرے پلٹتا ہے. ولا تكون على حالة واحدة، اور چاند یہ ایک حالت پر نہیں رہتا. کالشمسی، جیسا کہ سورج کو آپ دیکھیں گے اس کی ایک ہی حالت رہتی ہے، وہ چھوٹا بڑا نہیں رہتا، مکمل دائرے کی شکل میں، ٹکیے کی شکل میں وہ نظر آتا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. تو چاند میں کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس تعلق سے لوگوں نے آپ سے سوال کیا. یہاں پر سوال جو ہے سبب کے تعلق سے نہیں بلکہ سوال ہے اس کی حکمت کے تعلق سے.
علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آگے جو جواب ہے قل ہی مواقیت للناس، اس جواب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سوال یہاں پر اس کی حکمت کے بارے میں ہے کہ کیا حکمت ہے کہ چاند جو ہے چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس کا سبب، اس کی وجہ، اس کی حقیقت کے بارے میں سوال نہیں ہے کہ ایسا چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، جیسا کہ علماء فلکیات بیان کرتے ہیں تو وہ اس کی دوسری وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے جو جواب آیا ہے وہ اس کی حکمت کے تعلق سے آیا ہے، کیوں چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا اللہ کے حکم سے، قل، اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان کو جواب دیجئے، فرمائیے ہی مواقیت للناس، ہی ضمیر اہلیہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ اہلیہ، یہ چاند، مواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے، وقت، مواقیت میقات کی جمع ہے۔ میقات کہتے ہیں زمان و مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے میقات کا لفظ، کسی وقت کا کوئی خاص زمانہ ہے یا کسی وقت کے لیے کوئی خاص جگہ ہے، جیسے حج کے لیے احرام باندھنے کی جگہ میقات ہوتی ہے، وہ بھی مواقیت کہلاتی ہے، میقات کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر میقات سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر میقات سے وقت مراد ہے، لوگوں کے لیے وقت جاننے کا آلہ، وقت جاننے کا ذریعہ ہے یہ اہلیہ، یہ ہلال۔ اس کو اہلیہ اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ ہر دن وہ الگ الگ طریقے سے آتا ہے، ایک جیسی شکل میں نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ لائے ہیں، واللہ عالم۔ قل ہی مواقیت للناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا ذریعہ ہے، وقت جاننے کا آلہ ہے۔ ہلال، چاند پہلے دن جب باریک نظر آتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج پہلی تاریخ ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور لوگ، اب آج کل کے لوگ نہیں بتا پائیں گے عام طور پہ، لیکن پہلے کے لوگ جو ہے جو چاند دیکھ کر حساب رکھتے تھے وہ لوگ چاند کی شکل دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ کتنی تاریخ کا چاند ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دو تاریخ کا تھوڑا سا فرق آ جائے، لیکن عام طور پہ لوگ چاند کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کتنی تاریخ ہے۔ اور چاند پھر ایک ہی جگہ پہ نہیں رہتا ہے، چاند کی جگہیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے شروع میں پہلی تاریخ کو چاند آپ کو مغرب میں بالکل افق میں نظر آئے گا، پھر ہر دن آپ کو چاند تھوڑا تاخیر سے نظر آئے گا، یہاں تک کہ پوری رات آپ کو چاند، ایسی رات بھی آتی ہے کہ مکمل رات جو ہے چاند نظر آتا رہتا ہے۔ تو اس چاند کی اس تبدیلی اور چاند کی اس کیفیت کے ذریعے لوگ اپنے اوقات کو معلوم کرتے ہیں۔ کیسے اوقات کو معلوم کرتے ہیں؟ یعنی یعلمون بها اوقات زرعہم، جانتے ہیں، بها ضمیر اہلیہ کی طرف ہے، چاند کے ذریعے اپنی زراعت کے اوقات کو جانتے پہچانتے ہیں، وَمَتَاجِرِهِمْ، متاجر تجارت، اور اپنی تجارتوں کے اوقات ہے، کسی سے لینا دینا، کوئی مال خریدا کوئی مال بیچا، کتنے تاریخ کو خریدا کتنے تاریخ کو بیچا، کب وہ پیسہ ادا کرے گا وغیرہ۔ تو یہ کیسے معلوم ہوتا تھا؟ چاند کے ذریعے سے۔ وَعِدَدِ نِسَائِهِمْ، عدت کی جمع ہے، اور ان کی عورتوں کی عدت، عدت جیسے وفات کی عدت ہے یا حیض کی عدت ہے یا جو ہے طلاق کی عدت ہے وغیرہ، جو عورتوں کی عدتیں ہیں، تو عورتیں اپنی عدت کو چاند کے ذریعے سے یاد رکھتی تھی کہ چاند کی فلاں تاریخ کو ان کی عدت شروع ہوئی ہے، تو اب یہ عدت کب ختم ہوگی، کتنے دن بعد ختم ہوگی۔ تو جیسی عدت ہوتی تھی، اگر مطلقہ کی عدت ہے تو 3 حیض یا 3 قروء،
اور اگر متوفی عنہا کی عدت ہے 4 مہینہ 10 دن تو وہ چاند کے ذریعے سے اپنی عدت کا شمار کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہے۔ ابھی بھی عدت کا اعتبار جو ہے چاند کے حساب سے ہوگا، ایسا نہیں کہ جو ہے انگریزی مہینوں کے حساب سے، چونکہ انگریزی مہینوں کے ایام دن زیادہ ہو جاتے ہیں جبکہ چاند کے مہینوں کے ایام وہ کم رہتے ہیں، اس لیے چاند کے مہینے کے ایام کے اعتبار سے عورتیں اپنی عدت مکمل کریں گی۔ وصیامہم و افطارہم، اور اپنے روزوں کی عدت، روزوں کی مدت، روزوں کے اوقات بھی چاند کے ذریعے معلوم کرتے تھے۔ جب چاند رمضان کا نظر آ جاتا تو لوگ جو ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے اور آج بھی رکھتے ہیں ویسے ہی۔ تو وہ افطارہم، اور افطار چاند کے ذریعے، مطلب افطار کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ وہ افطار نہیں جو ہر روز افطار کرتے ہیں شام کے وقت، بلکہ افطار کا مطلب یہاں پر ہے روزہ ترک کرنا۔ روزہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا تو اب روزہ افطار یعنی روزہ ترک کرنا ہے، اب عید الفطر منانا ہے، اب روزہ نہیں رکھنا ہے، وہی افطار مراد ہے یہاں پر۔ روزہ مکمل کرنے کے بعد روزے سے توقف کرنا، روزے کو بند کر دینا مراد ہے۔ تو افطار دو طرح کا ہے، ایک تو افطار ہے ہر دن شام میں جو افطاری کرتے ہیں، اور ایک افطار کا مطلب ہے روزہ ترک کرنا، جب روزے کی عدت، روزے کی تعداد مکمل ہو جائے، ایام معدودات جب مکمل ہو جائیں تب روزے سے رک جانے کو بھی افطار کہتے ہیں۔ والحج عطف علی الناس، حج یہ ناس پر عطف ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ اہلہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا ذریعہ ہے، اور نیز اور حج کے اوقات جاننے کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ حج کا وقت کب شروع ہوگا؟ حج جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا اس کے بعد سے حج کے اوقات کی تحدید ہوگی، چونکہ 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے تو جب چاند نظر آ جائے گا اس کے بعد طے کرتے ہیں کہ فلاں دن 8 تاریخ ہے، اس دن سے حج کی شروعات ہوگی، فلاں دن 9 تاریخ ہے اس دن عرفہ ہوگا، فلاں دن 10 تاریخ ہے اس دن یوم النحر قربانی کا دن ہوگا، جمرات کو کنکریاں مارنے وغیرہ کے ایام ہوں گے، اس کے بعد جو ہے ایام تشریق ہیں، ایام مینا ہیں۔ تو یہ سارے اوقات کی تعیین، ان کی تحدید، ان کی معرفت کیسے ہوتی ہے؟ چاند کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی لیے جب حج کا چاند نظر آتا ہے، جب تک چاند نظر نہیں آتا ہے تب تک لوگ اندازے سے کہتے ہیں کہ فلاں دن عرفہ کا دن ہوگا، فلاں دن یوم الترویہ ہوگا، فلاں دن یوم النحر ہوگا، لیکن جب چاند نظر آ جاتا ہے تب حکومت وقت اعلان کرتی ہے کہ فلاں دن عرفہ کا دن ہوگا، فلاں دن یہ حج کا دن ہوگا۔ اس طرح سے چاند کے اوپر موقوف ہے یہ اوقات، ان اوقات کی تعیین، ان عبادتوں کے اوقات چاند کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ والحج عطف علی الناس او يعلم بها وقته، ای يعلم بها وقته، یعنی مطلب کیا ہے کہ جانا جاتا ہے اس کے ذریعے اس کا وقت۔ یعلم بها، بها کی ضمیر اہلیہ کی طرف ہے، اہلیہ کے ذریعے جانا جاتا ہے، وقت ہو اس کا وقت، ضمیر وقت ہو میں ضمیر حج کی طرف لوٹ رہی ہے اور بہا میں ضمیر لوٹ رہی ہے اہلیہ کی طرف۔ اہلیہ کے ذریعے سے جانکاری حاصل کی جاتی ہے، معلوم کیا جاتا ہے، وقت ہو اس کا وقت، حج کا وقت اہلیہ چاند کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ فَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ، اور اگر چاند ایک ہی حالت پر مستمر رہتا، مکمل چاند رہتا پورا مہینہ، یا صرف باریک سا چاند رہتا پورا مہینہ، تو یہ اوقات کی تعیین نہیں ہو پاتی، پتہ نہیں چلتا کب پہلی تاریخ ہے کب آخری تاریخ ہے، کسی کو اس کا علم
نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے یہ حکمت ہے چاند کے چھوٹے بڑے ہونے میں، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہاں پر حج کا ذکر آیا، اور حج ہی سے متصل ایک اور بات کا ذکر اس آیت میں آگے آ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے داخل ہو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورها، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، گھر کے پیچھے کی جانب سے، فی الاحرامی، احرام کی حالت میں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے جو لوگ حج کرتے تھے، وہ لوگ جب ایام حج میں جب اپنے گھر میں ان کو آنا رہتا تھا احرام کی حالت میں، جب وہ مکے کے لوگ تھے جن کے گھر مکے ہی میں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اصلی جو گھر کا دروازہ ہوتا تھا اس دروازے سے نہیں آتے تھے گھر میں، کہتے تھے کہ یہ دروازہ، یہ ہم گناہ کی حالت میں یہاں سے آتے تھے، تو اس لیے حج کی مقدس حالت میں، حج کے مقدس ایام میں حج کرتے ہوئے ہم اس دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوں گے جس دروازے سے ہم گناہ کی حالت میں داخل ہوتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے؟ گھر میں پیچھے کوئی سوراخ کر لیتے، گھر میں پیچھے کوئی کھڑکی ہوتی اسے توڑ دیتے، یا کھڑکی ہوتی سوراخ ہوتا وہاں سے داخل ہوتے، اور سمجھتے تھے کہ یہ بہت نیکی کا کام ہے، اس کو وہ لوگ ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ گھر کے اصلی دروازے سے داخل نہیں ہوتے، گھر کے بیک سائیڈ میں کوئی دروازہ ہوتا یا سوراخ کر لیتے، یا یہ کہ اس میں کوئی کھڑکی ہوتی، روشن دان ہوتا، وہیں سے جو ہے آتے گھر میں اور وہیں سے واپس چلے جاتے حج کے باقی اعمال کو ادا کرنے کے لیے۔ تو اسی کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے داخل ہو۔ ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، یہاں پر مراد ہے پشت یعنی پیچھے کی جانب، گھروں کے پیچھے کی جانب مراد ہے۔ فی الاحرام، حالت احرام میں، بِأَن تَنْقُبُوا فِيهَا نَقَبًا تَدْخُلُونَ مِنْهُ وَتَخْرُجُونَ، اس طور پر کہ تم گھروں میں نقب زنی کر کے آ جاؤ، نقب لگا کے آ جاؤ۔ نقب کہتے ہیں سوراخ کو، النقب فی الارض، اگر زمین میں نقب ہے تو نقب کا معنی ہوتا ہے حفر کے معنی میں، کھودنے کے معنی میں۔ اگر نقب کا ذکر دیوار کے لیے آتا ہے، النقب فی الجدار، تو اس کا مطلب ہے دیوار میں سوراخ کرنا یا دیوار کو توڑنا، یہ مطلب مراد ہے کہ تم گھروں کی دیوار توڑ کر اندر آ جاؤ، گھروں کی دیواروں میں سوراخ کر کے اندر آ جاؤ، تدخلون منہ وتخرجون، اور اسی سے تم داخل ہو اسی سے تم نکلو، گھروں کے دروازے سے نہ نکلو، وتترکوا الباب، اور دروازوں کو چھوڑ دو۔ تو ایسا اگر تم کرتے ہو تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ایسا وہ لوگ کرتے تھے، کفار مکہ ایسا کرتے تھے۔ وَيَزْعُمُونَ بِرًّا، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے، اس کو کار خیر سمجھتے تھے، بر سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو بہت نیکوکار سمجھتے تھے ایسا کرنے تھے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، پھر نیکی کیا ہے؟ نیکی، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ البر یہاں پر ذل بر کے معنی میں ہے۔ البر کس معنی میں ہے؟ ذل بر، بر والا، نیکی والا، بر یعنی نیکی والا ہے، یا یہ کہ یہاں پر بر بار کے معنی میں، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، نیکی کرنے والا وہی معنی ہے۔ تو لیکن نیکی کرنے والا شخص وہ ہے من اتقا، جو ڈرا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ من اتقى اللہ، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ نیکوکار ہے۔ بترک مخالفتہ، اللہ کے حکم کی مخالفت کو ترک کر کے جو اللہ سے ڈرا وہ نیکوکار ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ تقوی اختیار کرنا یہ نیکی ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا،
اللہ رب العالمین کے حکم سے حکم عدولی کرنے سے ڈرنا یہ نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا فِي الْإِحْرَامِ كَغَيْرِهِ، اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، فی الاحرام، احرام کی حالت میں، کغیری جیسا کہ احرام کے علاوہ دیگر حالتوں میں آتے ہو، تو گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ، یہی نیکی ہے۔ ان کے دروازوں کے علاوہ دیگر جگہوں سے سوراخ کر کے دیواروں کو توڑ تاڑ کے آنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، وہیں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم تفوزون، فلاح و فوز پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ، کامرانی حاصل کر لو۔ لعل یہاں پر ترجی کے معنی میں نہیں بلکہ تعلیل کے معنی میں، لعل تعلیل کے معنی میں ہے کہ کیوں ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی کیوں اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی یہ فوز و فلاح کا ضامن ہے، تقوی کے ذریعے فوز و فلاح آتی ہے، کامیابی آتی ہے، اس لیے جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ تقوی کے جو ثمرات ہیں، تقوی کے جو نتائج ہیں، ان میں سے ایک اہم نتیجہ فلاح اور کامرانی ہے، فوز و فلاح ہے۔ قرآن پاک کے دیگر بہت سے مقامات پہ تقوی کا ذکر آیا ہے اور اس کی فضیلت کا بیان ہوا ہے، اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے ڈر سے جھوٹ سے بچے گا، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل اللہ تعالیٰ بنا دے گا، پیدا کر دے گا۔ یہ تقوی کا ایک اہم عظیم فائدہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کی حکمت معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے اور جواب عنایت فرماتے تھے۔ نیز یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ حج کے وقت یا حج کے اوقات کو ہم اپنی من مرضی سے معین نہیں کر سکتے، حج کے اوقات یہ معین ہے اللہ کی جانب سے، چاند کے ذریعے ان کی تعین ہوتی ہے۔ اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج گرمیوں کے دنوں میں ہوا تھا، لہٰذا گرمیوں ہی کے دنوں میں ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ حج اور دیگر جو عبادتیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، یہ پورے سال گھومتے رہتے ہیں، تقریباً 10 سال کی مدت گزر جانے کے بعد یہ گھوم کر واپس اسی موسم میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ گھومتے رہتے ہیں، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی برسات میں، ایسے ہی حج بھی ہے، ایسے ہی رمضان کے روزے بھی، جو بھی عبادتیں اس سے متعلق ہیں چاند سے، وہ سب گھومتی رہتی ہے، کسی خاص موسم میں فکس نہیں رہتی، سال کے ہر موسم میں ان کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلے سردیوں میں روزہ رکھا ہوگا، اب گرمیوں میں روزے آتے ہیں، برسات میں روزے آ رہے ہیں، تو اس طرح سے روزے بھی یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری حکمتیں ہیں، کیونکہ اگر صرف سردیوں میں روزہ رکھنا رہتا تو ہر کوئی رکھ لیتا، بہت آسان تھا، لیکن گرمیوں میں روزے آنے کا مطلب ایک امتحان، ایک آزمائش ہے کہ اس میں وہی لوگ روزہ رکھ پاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔